حکومت کی جانب سے کئی ایک اسکیمات چلائے جا رہے ہیں، تاہم ان اسکیمات کو صحیح طور پر روبے عمل نہیں لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاغذی کارروائی پر تو سب کچھ ٹھیک ہے، تاہم زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نمائندہ کونسلر و کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن سید شاہ راشد الحق نے میڈیا کو اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کیا ہے۔ راشد الحق نے کہا کہ ان کے وارڈ میں مشن بھگیرتا کے تحت نلوں کی تنصیب، ناقص برقی کھمبوں کی تبدیلی، نالیوں کی صاف صفائی و نکاسی کا عمل، پٹنہ پرگتی پروگرام وغیرہ سب کچھ نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے وارڈ نمبر 31 و شہر میں حکومتی اسکیمات کو روبے عمل لانے کے لیے مجلسی وفد کے ہمراہ ضلع کلکٹر سکتا پٹنائک سے ملاقات کی اور تحریری طور پر ایک یادداشت پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں صاف صفائی کے ناقص انتظامات سے وبائی امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں، جس پر قابو پانے کی اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح وارڈ سے متصل تالاب پر منی ٹینک بانڈ کے کاموں کو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ راشد الحق نے رکن اسمبلی جوگو رامنا بلدیہ چیئرمین جوگو پریمیندر پر الزام عائد کیا کہ وہ عادل آباد کے مخصوص وارڈز میں ترقیاتی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، جبکہ دیگر کئی ایک وارڈز میں ڈھیروں سارے ترقیاتی کام و مرمتی کام جوں کے توں پڑے ہیں، جس پر کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے ضلع کلکٹر و کمشنر بلدیہ سے گزارش کی ہے کہ وارڈ نمبر 31 کا دورہ کریں اور وہاں کا جائزہ لے کر ناقص صفائی کے باعث پھیلنے والے وبائی امراض سے عوام کو راحت پہنچائیں۔ کچھ روز قبل ضلع کلکٹر عادل آباد سکتا پٹنائک جی سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں وارڈ نمبر 31 امبیڈکر نگر کے بہت سارے ایشوز کے بارے میں انہیں واقف کروایا گیا کہ یہاں پہ کن مسائل کا سامنا امبیڈکر نگر، خانہ پور، مولا علی گٹا کی عوام کر رہی ہے، جس میں خاص طور پر یہاں کے روڈز جو پوری طریقے سے ڈیمیج ہے، یہاں کے ڈرینز کی صفائی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ الیکٹریسٹی کے پولز جو ہے پورے رسٹڈ پولز ہے تقریباً، اور یہاں پر جو پٹنہ پرگتی پروگرام جو فیز 3 کا کروایا گیا تھا اس میں پوری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس میں ہریتا ہرم پروگرام میں ایک بھی ٹری پلانٹ نہیں کیا گیا امبیڈکر نگر میں۔ ان سارے ایشوز کے اوپر جو یہاں پہ مولا علی گٹے کا جو قبرستان ہے، خاص طور پہ قبرستانوں کے بارے میں بات کی گئی، جہاں پہ باؤنڈری والز بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ وہاں پہ جنگلی جانور آ رہے ہیں۔ یہاں پر امبیڈکر نگر میں 3 قبرستان موجود ہے، جس میں سے ایک مسلم قبرستان جو مولا علی گٹے پہ واقع ہے، اور ایک بدھسٹ کمیونٹی کا، ہمارے دلت بھائیوں کا ایک قبرستان ہے جو اولڈ سادنا روڈ پہ موجود ہے۔ یہاں پر سینکشن ہونے کے بعد، اپروول ملنے کے بعد بھی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں بھی ضلع کلکٹر عادل آباد سے نمائندگی کی گئی۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر عادل آباد نے ہمارے جو کمپلینٹ تھی، جو ریپرزنٹیشن تھا، وہ ایڈیشنل کلکٹر کو فارورڈ کیا، اور آج تفصیلی طور پر ایڈیشنل کلکٹر صاحب سے اس بارے میں گفتگو کی گئی، جس پر ایڈیشنل کلکٹر عادل آباد نے ہمیں یہ تیقن دیا کہ جتنے بھی کام پینڈنگ ہیں انہیں فوری طور پر اسٹارٹ کیا جائے گا، شروع کیا جائے گا، اور جو بھی ڈیمیج روڈز ہے اس کا معائنہ کرنے کے لیے کمشنر عادل آباد سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری امبیڈکر نگر کا دورہ کرے اور عوامی مسائل جتنے بھی ہے ان کی جانکاری لیتے ہوئے ایک رپورٹ کو سبمٹ کریں کلکٹر کو۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ کی طرح عوام کے ہر مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے نمائندگی کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور عادل آباد کے اندر بھی جتنے بھی گورنمنٹ کے پالیسیز ہے، جو بھی پروگرامز ہے، وہ پوری طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ صرف کچھ مخصوص وارڈوں کو نظر میں رکھتے ہوئے وہیں پہ کام کیا جا رہا ہے، جس کے برخلاف مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے تمام تر کونسلرز، نمائندہ کونسلرز، کاپشن ممبر اس بارے میں بہت ہی سیریس ہیں۔ اور عادل آباد میں ہمارے جو TRS پارٹی کے جو چیئرمین صاحب ہے اور جو MLA صاحب ہے، دونوں رہنے کے باوجود بھی، ایک ہی گھر کے 2 ممبر رہنے کے باوجود بھی میونسپلٹی میں کوئی اسپیشل بجٹ نہیں آ رہا ہے، اور جو بھی اسکیماں یہاں پر لانچ کیے جا رہے ہیں وہ اسکیم پوری طریقے سے مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں۔ اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے جوگو رامنا صاحب کو، پریمیندر صاحب کو، کہ وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی مسائل کو یکسوئی کریں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com، لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17، اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو۔